نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف پھیرا جاتا ہے قیامت کا علم۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور نہیں نکلتے پھلوں میں سے اپنے شگوفوں میں سے۔ وما تحمل من انثی، اور نہیں اٹھاتی کوئی مونس۔ ولا تضع الا بعلمہ، اور نہیں رکھتی وہ اپنا حمل مگر اس کے علم کے ساتھ ہے۔ ویوم ینادیہم، اور جس دن وہ ان کو بلائے گا، این شرکائی، کہاں ہے میرے شریک؟ قالو، تو وہ کہیں گے آذناک، ہم نے تجھے بتا دیا، ما منا من شہید، ہم میں سے کوئی بھی گواہ نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں کہیں کوئی کافر دیکھتا مذاق ہی بنا لیا کہ قیامت کب آئے گی۔ ایک دفعہ آپ سفر میں جا رہے تھے کہ دور سے کسی نے کہا کہ یا محمد قیامت کب آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس، کیا تو نے اس کی تیاری کر رکھی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ قیامت کی جو خبر ہے نا، یہ اس علیم ہستی نے دی ہے کہ جو پھل جب اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، جب کمپل نکلتی ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور مادہ کے رحم میں جو کچھ تغیرات ہو رہے ہیں، بچے نے کب پیدا ہونا ہے، وہ علیم ہستی نے ہی تمہیں خبر دی ہے کہ قیامت آئے گی۔ اور جس دن قیامت آ جائے گی، اللہ پوچھے گا میرے شریک کدھر ہیں، اس وقت تم سب کچھ بھول جاؤ گے اور بولو گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو اس بات پر گواہی نہیں ہے کہ کوئی ہم شریک بھی بناتے تھے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور بھول جائے گا ان سے جو تھے وہ پکارا کرتے اس سے پہلے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور انہیں یقین آ جائے گا کہ بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یعنی سب قصے کہانیاں اور جھوٹے معبود ان کو اس روز بھول جائیں گے اور کوئی انہیں نظر بھی نہیں آئے گا، اور ان کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ اب یہاں سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، نہیں سستی کرتا انسان بھلائی کی دعا کرنے میں۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر پہنچے اس کو کوئی دکھ یا برائی تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید۔ یعنی انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر طرح کی بھلائیاں اسے مل جائیں، اور بھلائی کی وہ دعا کرتا ہی رہتا ہے۔ اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے مالا مال بھی کر دے، پھر بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اور زیادہ ملے ہو۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اسے کوئی دکھ دے دیتا ہے تو وہ اللہ کو ہی کوسنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور البتہ اگر ہم چکھا دیں اسے رحمت اپنے پاس سے، من بعد ضراء، بعد اس تکلیف کے، مست جو اس کو پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور کہے گا، ھذا لی، یہ میرے لیے ہی ہے، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور نہیں میں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور البتہ اگر میں لوٹایا کہ اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو بے شک میرے لیے اس کے پاس اچھائی ہی ہوگی۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم ضرور خبر دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، بِمَا عَمِلُوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم ان کو گاڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی اگر رحمت ہو تو، کیونکہ رحمت کا جو ہے سکھ کا زمانہ زیادہ ہوتا ہے، دکھ کا تو شارٹ سا ہوتا ہے، لیکن وہ اس رحمت کے زمانے میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے دے، اور تکلیف میں تو پھر وہ جو ہے کوسنا شروع کر دیتا ہے، اگر اس کے بعد پھر رحمت دے دے تو وہ کہتا ہے میں نے محنت ہی اتنی کی تھی، میں ہی اس کا مستحق تھا، بھلا مجھے نہ اللہ دیتا تو اور کس کو دیتا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کہ ہاں جو ہے اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتا۔ سیدنا حباب بن ارد کہتے ہیں کہ میں لوہار کا کام کیا کرتا تھا، تو عاص بن وائل سہمی کے لیے میں نے ایک تلوار بنائی۔ جب میں اس کی اجرت لینے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرو۔ میں نے کہا جب تک قیامت آئے میں اس وقت تک بھی انکار نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا اچھا قیامت آئے گی، جب آئے گی تو دنیا میں اللہ مجھے دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے آخرت میں بھی مال و دولت دے گا، اولاد بھی دے گا، تو میں تمہارا قرض جو ہے نا اس وقت اتاروں گا۔ ہم انہیں ضرور بتائیں گے ان کے جو اعمال ہے، یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا لکھ لیا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں کسی انسان پر، اعرض، تو وہ اعراض کر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنے پہلو اچکاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو وہ لمبی چوڑی دعا کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی خوشحالی میں تو اللہ کبھی یاد ہی نہیں آیا، کبھی دعائیں ہی نہیں کی۔ ایک عورت مجھے کہتی ہے مجھے دعا کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اللہ سب کچھ مجھے مانگے بغیر دے رہا ہے۔ وہ بات ہے نا، جب اللہ دے رہا ہے
تمہیں اللہ یاد ہی نہیں آیا. لیکن جب انسان کو دکھ آ جاتا ہے پھر اس وقت لمبی چوڑی دعائیں شروع کر دیتا ہے. کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ارأیتم بھلا دیکھو تو ان کان من عند اللہ اگر یہ ہوا اللہ کے پاس سے ثم کفرتم بہ پھر تم نے اس کا انکار کر دیا من اضل ممن هو فی شقاق بعید تو کون ہوگا زیادہ گمراہ اس شخص سے جو وہ دور کی مخالفت میں ہے. یعنی اگر یہ قرآن حق ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہوئے اور قیامت آ گئی تو پھر بتاؤ کہ تمہاری یہ جو تعصب ہے تمہیں کہاں لے کے جائے گا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق ہم دکھاتے ہیں انہیں اپنی نشانیاں بیچ آفاق کے وفی انفسہم اور ان کے نفسوں میں بھی حتی یتبین لہم انہ الحق یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ یہ حق ہے. اولم یکفی بربک کہ نہیں ہے کافی آپ کا رب انہ علی کل شیء شہید کہ وہ اوپر ہر چیز کے گواہ ہے. یعنی پوری کائنات بھی اللہ کا پتہ دے رہی ہے. اگر وہ نہیں دیکھ سکتے تو اپنے اندر دیکھ لو کتنی فیکٹریاں تمہارے اندر کام کر رہی ہیں. دیکھنے کی ایک فیکٹری ہے, کھانے کی کہاں چکی سے دانت جو ہے وہ پیستے ہیں, پھر اس میں لعاب شامل ہوتا ہے, پھر وہ پیٹ میں جاتی ہے خوراک, پھر وہاں میدا اس پر جو ہے کام کرتا ہے, پھر خون بنتا ہے, پھر نطفہ بنتا ہے, پھر نہ جانے کیسے کیسے مراحل, اور پھر وہ فضلہ خارج بھی ہوتا ہے. کوئی ایک چکی کوئی ایک فیکٹری. اپنے اندر کی نشانیوں کو دیکھ لو تو تمہیں کس کا پتہ بتائیں گی؟ یہ اللہ رب العزت کا پتہ. اور اللہ آپ کو کافی ہے. اگر یہ پھر بھی نہیں مانتے شرارتیں کر رہے ہیں تو اللہ ان کو پکڑنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم خبردار بے شک وہ بیچ شک کے ہیں اپنے رب کی ملاقات سے. الا خبردار انہ بکل شیء محیط بے شک وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. بات یہ ہے سب کچھ انہیں پتہ ہے لیکن صرف آخرت کا یقین نہیں رکھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. کذالک یوحی الیک اسی طرح وحی کیا آپ کی طرف الی الذین اور ان لوگوں کی طرف جو من قبلک آپ سے پہلے تھے اللہ العزیز الحکیم اللہ غالب حکمت والے نے. یعنی آپ پر جو وحی کا طریقہ ہے پہلے نبیوں پر بھی یہی طریقہ تھا. یہ آپ کی صداقت کی بین دلیل ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وہو العلی العظیم اور وہ بلند ہے بڑا. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں ان کے اوپر سے. والملائکۃ اور فرشتے یسبحون بحمد ربہم وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. ویستغفرون اور بخشش مانگتے ہیں لمن ان کے لیے جو فی الارض زمین میں ہے. الا خبردار ان اللہ هو الغفور الرحیم بے شک اللہ وہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا, اس کے باوجود شرارتیں ہو رہی ہیں. کوئی اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں, کوئی اللہ کو بالکل سرے سے انکار کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کی ان گستاخیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آسمان پھٹ کر ان کے اوپر گر جائے, لیکن فرشتے انسانوں کی ان گستاخوں کی معافیاں اللہ سے مانگتے رہتے ہیں اور اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے یہ کارخانہ قدرت جو ہے اب تک قائم ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اور وہ لوگ جنہوں نے پکڑے اس کے سوا اولیاء کارساز یا حمایتی. اللہ حفیظ علیہم اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. وما انت علیہم بوکیل اور آپ ان پر کوئی داروغہ یا کارساز نہیں ہے. یعنی جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کے اختیارات دوسروں کو سونپ دیے ہیں کہ کوئی بچے دے رہا ہے, کوئی مال و دولت دے رہا ہے, کوئی صحت دے رہا ہے, اللہ ان سب کو نگران ہے, اللہ ان سب کی نگرانی کر رہا ہے. اے میرے محبوب بس آپ بتا دیں, جو مانے مان جائیں, جو نہیں مانتے اللہ خود نپٹ لے گا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح ہم نے وحی کیا آپ کی طرف عربی قرآن. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ تاکہ آپ ڈرائیں بستی والوں کو. وَمَنْ حَوْلَهَا اور جو اس کے ارد گرد ہیں. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ اور آپ ڈرائیں جمع ہونے کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ ایک فریق جنت میں ہے. وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ اور ایک فریق بھڑکتی ہوئی آگ میں ہے. یعنی ہم نے آپ پر عربی قرآن جو ہے یہ وحی کیا, اور مکہ جو ہے پوری دنیا کا مرکز ہے. مرکز میں اللہ تعالیٰ نے اتارا تاکہ مرکز سے جو اللہ کا پیغام ہے ساری دنیا کو پہنچ جائے, اور پھر یہ ساری دنیا تک پہنچا بھی ہے, اللہ نے پہنچایا. اور ڈرانا کس بات سے ہے کہ قیامت آنے والی ہے, اپنے اعمال درست کر لو.
ایک فریق جنت میں ایک آگ میں. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کئی مذاہب ہو، ہر مذہب میں کئی فرقے ہوں، 72 فرقے 73 فرقے، اس امت کے 73 فرقے، لیکن اوپر جا کے دو ہی باتیں ہیں، یا جنت یا جہنم. اور بات یہ ہے کہ کہاں سے کیٹیگرائز ہوگی جنت اور جہنم؟ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ سے. جس نے ذرا سا بھی شک کیا، ذرا سا بھی شرک کیا، کسی اور کو اپنا نفع نقصان کا اختیار دے دیا، وہیں سے اس کی کیٹیگری کہاں پہ ہو گئی، چاہے وہ حاجی صاحب ہی کیوں نہ ہو، نمازی ہی کیوں نہ ہو، کیٹیگری الگ ہو گئی. فریق فی النار، یعنی یہ ایسا جو شرک کرنے والا ہے وہ دوزخی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، انہیں ایک ہی امت کر دے. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم نہیں ہے ان کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے، عقل دی ہے. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں اضطراری مخلوق پیدا کر دیتا، مجبور بے بس، جو اللہ ڈیوٹی لگاتا وہ کرتے رہتے، لیکن نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا. ہاں، اللہ نے کہا اپنے اختیار سے اللہ کو پالو. پھر اللہ نے کتابیں دی، رسول. اب جو اللہ کی رحمت میں آ جائے گا تو اللہ اسے اپنی رحمت دے دے گا. ام اتخذوا من دونه اولیاء، یا انہوں نے پکڑے اس کے سوا کارساز، حمایتی. فاللہ هو الولی، اللہ ہی دوست ہے، کارساز ہے، کام بنانے والا ہے. وہو یحیی الموتى، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ پر ہر چیز کے قادر ہے. یعنی کون ولی ہوتا ہے؟ جو مردوں کو زندہ کر سکے، وہی ولی ہوتا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہوتا ہے. اور بھلا بتاؤ تو جنہیں اولیاء بنا رکھا ہے، کیا ان میں سے کسی نے کسی مردے کو زندہ کیا؟ تم اپنے اس بات میں جھوٹے ہو. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جو تم اختلاف کرو اس میں کچھ بھی، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہ ہے اللہ میرا رب. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. یعنی پھر بھی دنیا میں اختلاف ہو رہے ہیں، اور اگر دنیا میں اختلاف کا حل نہ لیا نا تو پھر اختلاف کا فیصلہ ہونا تو ہے ہی، یہ روز آخرت جا پہنچے گا. اس لیے میں اکثر یہ کہتی ہوں، اگر کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہے، آؤ مل بیٹھ کر اس کو حل کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. زندگی ابھی ملی ہوئی ہے، لیکن اگر زندگی میں یہ کوشش نہ کی تو اختلاف کہاں جا پہنچے گا؟ روز آخرت. فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے بنایا تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے، بیویاں. ومن الانعام، اور جانوروں میں سے ازواجا جوڑے. یذرکم فی، وہ تمہیں پھیلا رہا ہے اس میں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی بھی نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. یعنی آج جو تمہیں پھیلا رہا ہے پیدا کر کر کے، کیا وہ تمہیں اکٹھا نہیں کر سکتا؟ اللہ کا مثل کچھ بھی نہیں ہے. یعنی لوگوں کے عرش تو ہوتے ہیں لیکن اللہ کا عرش کسی نے دیکھا؟ اس کا مثل کوئی بھی نہیں. لوگوں کی بھی کرسیاں ہوتی ہیں لیکن اللہ کی کرسی جو ہے اس جیسی کوئی نہیں. لوگ بھی سنتے ہیں اور اللہ بھی سنتا ہے، لیکن اللہ وہ بھی سنتا ہے جو دلوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن انسان صرف وہ سنتا ہے جو اس کے سامنے اس کو سنائے. اور اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو، یعنی اللہ کے سننے کی مانند کوئی بھی سن نہیں سکتا، اللہ کے دینے کی مانند کوئی بھی دے نہیں سکتا. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے. انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. تو پھر ظاہر ہے جو خزانوں کا مالک ہے، ہم مانگنا تو اسی سے چاہیے نا. لیکن مسلمان بھی بڑی غلطی کرتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے. آقا نہیں دے سکتے، کیونکہ خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ آقا کے بھی مالک کے پاس ہیں. اللہ رب العزت کو پکارو. اللہ رزق کو تنگ اور کشادہ بھی کرتا ہے تاکہ دنیا کا کارخانہ جو ہے یہ چلتا رہے. امیروں کو غریبوں کی ضرورت ہوتی ہے، غریبوں کو امیروں کی ضرورت ہوتی ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اس نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے دین سے جس کی نصیحت کی تھی نوح علیہ السلام کو. والذی اوحینا الیک، اور وہ جو وحی کیا ہم نے آپ کی طرف. وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جو ہم نے حکم دیا تھا اس کے ساتھ ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کر لو. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ، فرقہ نہ کرو. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بڑا گراں گزرتا ہے مشرکین کو جس چیز کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف
جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور وہ راہ دکھاتا ہے اپنی طرف جو بھی رجوع کرتا ہے۔ یعنی ایک تو شریعت ہے اس آیت میں لفظ، اور دوسرا دین ہے۔ سارے نبیوں کا دین ایک ہی دین ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور قیامت پر جو ہے آخرت پر ایمان، یہ سارے نبیوں کا دین جو ہے ایک ہی دین ہے۔ لیکن شریعتیں مختلف جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، کیونکہ دوسرا کوئی انسان تھا ہی نہیں، لیکن بعد میں شریعتوں میں یہ جو ہے یہ منسوخ ہو گیا، دوسری شریعتوں میں بہن بھائی کا نکاح جائز نہیں۔ اسی طرح نمازوں کے اوقات یا ان کے ارکان جو ہیں، یہ ہر دور میں شریعت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن سارے نبیوں کا دین ایک ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس طرح بیان کیا کہ سارے نبی اللاتی بھائی ہیں، سوتیلے بھائی ہیں۔ سارے نبی اللاتی بھائی ہیں، جن کا باپ تو ایک ہے، مائیں الگ الگ ہیں، یعنی دین ان کا ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ اور روز آخرت پر ایمان، لیکن ان کی شریعتیں جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ اس لیے سارے نبیوں نے اس دین کو قائم کیا، وہی دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس میں کوئی بھی فرقہ جو ہے وہ نہیں، لیکن مشرکین کو یہ باتیں جو ہیں یہ بڑی بری لگتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو چن لیا ہے، اور مسلمانوں سے بھی جو ہدایت کا طلبگار ہے اللہ اس کو بھی چن لیتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد، اور نہیں وہ جدا جدا ہو گئے، فرقہ فرقہ ہو گئے، مگر اس کے بعد کہ ما جاءہم العلم، ان کے پاس علم آ چکا تھا، باغیم بینہم، آپس کی ضد بازی کی وجہ سے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور کرنا ہوتی بات پہلے سے طے شدہ آپ کے رب کی طرف سے، الی اجل مسمی، طرف وقت مقرر کے، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے، من بعدہم، ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، البتہ بیچ شک کے ہیں اس کی طرف سے بے چین کر دینے والا شک۔ اور اہل کتاب میں بھی جو فرقے ہوئے تھے، ایسی بات نہیں تھی تورات ان میں موجود نہیں تھی، تورات تو تھی، لیکن جب اپنی رائے کے پیچھے لگتے ہیں، ہر بندہ اپنی رائے سے ایک چیز دیتا ہے، تو وہ تورات کو انہوں نے بدلنا شروع کر دیا، اور اصل تورات گم ہو گئی، صرف تراجم پر گزارا ہوا، تو کئی فرقے بن گئے، اور پھر جو فتوے دیے وہ بھی تورات میں داخل کر دیے، اور تاریخی حالات جو تھے وہ بھی تورات کے اندر لکھ دیے، جو فلسفے گھڑے تھے خود وہ بھی تورات کے۔ اور ایک وقت ایسا آیا انہیں خود بھی شک ہوتا تھا کہ الہامی حصہ اللہ کی طرف سے حصہ کون سا ہے، اور لوگوں کا بنایا ہوا حصہ جو ہے اس تورات کے اندر کون سا ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، بس اسی کے لیے بس تو پکار، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور تو سیدھا رہ جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے، ثابت قدمی اختیار کر، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ تو پیروی کر ان کی خواہشات کی، وَقُلْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں تو ایمان لایا ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کتاب سے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں عادل کروں، بینکم، تمہارے درمیان، اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، لا حجت بیننا و بینکم، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ یجمع بیننا، اللہ جمع کر لے گا ہم سب کو، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے، یعنی سیدھے دین کی ہی آپ جو ہے رہنمائی کریں، اسی کی طرف دعوت دیں، اور یہ اہل کتاب اپنی اپنی رائے کے پیچھے آپ کو لگانے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ ہماری جو ہے ہماری نیت کے مطابق آپ فیصلہ کر دیں، تو اے میرے محبوب آپ کا فیصلہ جو ہے یہ عدل پر ہوگا، حق کے مطابق فیصلہ ہوگا، قرآن کے مطابق، اور ان سے بولو جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ حق ہے، اسے تم پہچان چکے ہو، اللہ کے دین میں کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا، تم اپنے عمل کرو، ہم اپنے عمل کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو جمع کر کے ان اختلافات کا حل دے دے گا۔ والذین یحاجون فی اللہ، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ اسے قبول کر لیا گیا ہے، حجتہم داحضہ، ان کا یہ جھگڑا باطل ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، علیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور کفار مکہ نے بھی اس راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے، پہلے تو جو ان کے گھرانے میں مسلمان ہوتا اس پر سختیاں شروع ہو جاتی، پھر اجتماعی طور پر سختیاں شروع ہو گئیں، جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو قبول کیا جا رہا ہے، تو تم لوگ کیوں روڑے اٹکاتے ہو؟ اور اگر جھگڑے کھڑے کرو گے تو وہ باطل ہیں، جھوٹ ہیں، تمہارا دین سچا نہیں ہے، جس کا سچا ہے وہ پھیل رہا ہے۔
اور پھر اگر تم شرارتیں کرو گے تو اللہ کا غضب ہی لوگے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے اتارا کتاب کو حق کے ساتھ، والمیزان، اور میزان بھی اتارا ہے، وما یدریک لعل الساعة قریب، آپ کیا جانیں شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ یعنی اللہ نے کتاب بھی اتاری ہے اور کتاب کو پرکھنے کا، حق بات کو پرکھنے کا معیار بھی اتارا ہے، اور یہ معیار کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے۔ تم اپنے رسم و رواج کو قرآن و سنت پر پیش کرو، اگر قرآن و سنت اجازت دیتا ہے تو وہ کر لو، لیکن اگر قرآن و سنت تمہیں اجازت نہیں دیتا تو رسم و رواج کو اور اپنے بناوٹی جو دین ہے، جو میڈ ان پاکستان دین ہے، ان سب کو دیواروں پہ دے مارو، میزان پہ اس کو چیک کرو، اور میزان کیا ہے؟ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مانگتے ہیں اس قیامت کو وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، مشفقون منہا، وہ اس سے کانپ جاتے ہیں، ویعلمون انہا الحق، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، الا خبردار، ان الذین یمارون فی الساعہ، بے شک وہ لوگ جو شک کرتے ہیں قیامت میں، لفی ضلال بعید، البتہ وہ دور کی مخالفت میں ہے۔ یعنی یہ تو قیامت پر یقین نہیں رکھتے، پھر کہتے ہیں وہ لا کے دکھاؤ لا کے دکھاؤ، لیکن مومن جو ہے اس کے تصور سے ہی کانپ جاتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ باریک بین ہے اپنے بندوں پر، یرزق من یشاء، وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہو القوی العزیز، اور وہ طاقتور ہے غالب۔ لطیف کا باریک بین بھی ہوتا ہے اور نرمی کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی ایک تو باریک بین ہے کہ جہاں جہاں اس کی مخلوق ہے پھر اس پر لطافت یہ ہے کہ انہیں اس کی روزیاں بھی وہاں پر پہنچا دیتا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، جو کوئی ہے ارادہ کرتا آخرت کی کھیتی کا، نزد لہ فی حرثہ، ہم زیادہ کرتے ہیں اس کے لیے اس کی کھیتی میں، ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، نؤتہ منہا، ہم اسے اس میں سے دیتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ یعنی مومن تو کوئی بھی عمل کرتا ہے اسے آخرت کی امید ہوتی ہے، اسے آخرت ملے گی، لیکن جنہیں آخرت کی امید ہی نہیں، ان کے اچھے اعمال دنیا میں ہی اس کا صلہ مل جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ ام لہم شرکاء، یا ان کے ایسے شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین، کہ انہوں نے بنایا مقرر کیا ان کے لیے دین میں سے کچھ، ما لم یعظم بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر پہلے سے بات طے شدہ نہ ہوتی، فیصلے کی بات پہلے سے نہ ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور بے شک ظالم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ نے تو اتنا خوبصورت دین تمہیں دیا جو مکمل امن ہے اور تمہاری انفرادی اور اجتماعی امن کا ضامن بھی ہے، اب بتاؤ شریکوں نے تمہیں کون سا دین دیا؟ اور وہ تمہیں کوئی ایسا دین دے بھی نہیں سکتے، اور یہ تو بات پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، ورنہ اللہ تمہیں کب کا جو ہے ختم کر دیتا۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، آپ دیکھیں گے کہ ظالم کانپ رہے ہوں گے اس سے جو انہوں نے کمایا، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ عذاب ان پر واقع ہو جائے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے، فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ وہ ہے جو خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو، وعملوا الصالحات، جنہوں نے صالح اعمال اختیار کیے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجرت، الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت مانگتا ہوں، ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور جو کوئی کمائے گا اچھائی ہم زیادہ دیں گے اسے اس میں اچھائی ہی۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا قدردان ہے۔ اس میں جو لفظ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اور کچھ نہیں کرتے تو میں تم سے قرابت کی محبت ہی مانگتا ہوں، میرا رستہ چھوڑ دو، رشتہ دار سمجھ کے ہی میری راہ میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ اور یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مودۃ فی القربہ کا مطلب بیان کیا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ جو قرآن میں لفظ ہے الا المودۃ فی القربہ، اس سے کیا مراد ہے؟ سیدنا سعید بن جبیر بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ فٹ جو ہے نا جھٹ بول پڑے کہ اس سے مراد آپ کی آل ہے، تو ابن عباس نے کہا تم لوگ جلدی کرتے ہو، اس سے یہ مراد نہیں
نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریش کے ہر خاندان سے کہیں نہ کہیں قرابت ضرور تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے، یعنی ایمان مجھ پر نہیں لا سکتے، تو کم از کم رشتہ داری کی محبت ہی دے دو، قرابت کا ہی خیال کر لو کہ میرے راستے کی رکاوٹ نہ بنو۔ ام یقولون افطرا، یا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ۔ فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، پھر اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، ویمحو اللہ الباطل، اور اللہ باطل کو مٹا دے، ویحق الحق بکلماتہ، اور وہ ثابت کر دے حق کو اپنے بات کے ذریعے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جانتا ہے سینوں والی بات کو۔ یعنی ایک طرف تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے اسے گھڑ لیا ہے، اگر آپ نے بالفرض اسے گھڑ لیا ہے تو اللہ آپ کے دل کو مہر نہیں لگا سکتا تھا، آپ کے راستے میں اللہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اب پھر تم دیکھ لو کہ کس کے راستے میں رکاوٹ آ رہی ہے، کفر جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور آپ کا دین پھیلتا جا رہا ہے، تو بتاؤ پھر سوچ لو کہ حق جو ہے کس کے پاس ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ ذات قبول کرتی ہے توبہ اپنے بندوں کی، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی آج بھی لوٹاؤ، اگر اللہ لوٹاؤ گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور صالح اعمال اختیار کیے ہیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو زیادہ دیتا ہے اپنے فضل میں سے، والکافرون لهم عذاب شدید، اور کافر ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یعنی اللہ مومنین کی جو صالح اعمال اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ بھی دیتا ہے، ان کے اعمال کو بھی قبول کرتا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر کشادہ کر دے اللہ تعالیٰ رزق کو اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، البتہ وہ سرکشی کریں زمین میں، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ اتارتا ہے ایک اندازے کے ساتھ جو وہ چاہتا ہے، اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ باخبر دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے پاس تو رزق بہت زیادہ ہے، اللہ سب کو مالا مال منہ مانگا بھی دے سکتا ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا، دنیا کا کرہانہ جو ہے یہ نہیں چلے گا۔ اور پھر اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ زیادہ مال و دولت اس کے نفس میں غرور پیدا کر دے گا، اور اللہ اس کو بخش بھی دینا چاہتا ہے ایمان، اللہ اسے اتنا ہی دیتا ہے کہ اس کا ایمان بھی قائم رہے، اور وہ دنیا میں اللہ کھانے پینے کو تو سب کو دے رہا ہے، اس لیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے اور کس کو کتنا۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہ ذات جو اتارتی ہے بارش اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو چکے تھے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ دوست ہے تعریف کیا گیا۔ یعنی بارش اگر نہ ہو تو پوری دنیا کی سائنس جمع ہو جائے، بارش بس آ سکتی ہے، اس وقت سب کی نظریں کافروں کی بھی کس کے اوپر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہوتی ہے، تو پھر یاد رکھو کہ ولی کارساز اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے زمین اور آسمان کی پیدائش، وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو اس نے ان دونوں میں جانور پھیلا دیے، وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کو جمع کرنے پر جب وہ چاہے گا قادر ہے۔ یعنی زمین اور آسمان میں بہت سے جانور، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتا ہے جتنا ہم دیکھ رہے ہیں، آسمانوں میں کیسی کیسی مخلوقات اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں، اگر اللہ نے ہمیں ان کا علم نہیں دیا تو ہم اس کو جانتے ہی نہیں۔ آج اللہ پیدا کر رہا ہے، کل اللہ ان کو سمیٹ کر اپنے سامنے جمع بھی کر لے گا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، اور جو پہنچے تمہیں کوئی مصیبت، فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، بوجہ اس کے جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے، وَیَعْفُو عَن کَثِیر، اور وہ اکثر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی شامت یا قحط آتا ہے تو تمہارے اپنے کسب کا ہی وہ نتیجہ ہوتا ہے، تمہاری شامتیں اعمال ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں رحمت ہی دیتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم عاجز نہ کر سکو گے زمین میں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی کارساز، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی اللہ کے دین کے مقابلے کو تم ہرا نہیں سکتے ہو، اللہ کا دین ہی غالب آ جائے گا۔ اور تم اس بات کو یاد رکھو کہ ولی تمہارا کون ہے، مددگار تمہارا کون ہے، اللہ ہی کی ذات ہے۔
وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کشتیاں سمندر میں جیسا کہ بڑے بڑے پہاڑ. إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک لے. فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، پھر وہ ہو جائیں ٹھہری ہوئی اس کی پشت پر. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہے ہر صابر اور شکر گزار کے لیے. یعنی اس وقت جب ان کو افریقہ کے ساحلوں سے تجارت کرنی ہوتی تو پھر وہ بحیرہ احمر کا رخ کرتے اور اپنی کشتیوں میں سوار ہو کے کفار مکہ جاتے تھے. چونکہ بادبانی کشتیاں ہوتی تھی، موافق ہوا چلتی رہے تو ہی کشتیاں چلتی ہیں. لیکن اگر اللہ نے کہا میں ہوا کو روک لوں اور وہ سمندر کے عین وسط میں تمہیں سمندر کے اوپر ہی ٹھہرا دوں تو اس وقت پھر تم کیا کرو گے؟ ایک اللہ کی ذات ہی پھر تمہیں یاد آ جاتی ہے سخت مشکل میں. تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے موٹے کام میں بھی اللہ ہی کارساز ہے. او یوبکہن، یا اللہ ان کشتیوں کو تباہ کر دے. بما کسبوا، ساتھ اس کے جو انہوں نے کمایا. ویعفو عن کثیر، اور وہ اکثر چیزوں سے درگزر کرتا ہے. اور کفار مکہ کی یہ کشتیاں، یہ جہاز بڑے آرام سے جاتے تھے افریقہ کے ساحلوں پر اور بڑی تجارت کر کے واپس آتے تھے. اگر اللہ تمہاری شامت اعمال جو ہے جلدی دے دے پھر تو تمہارا کوئی بھی سفر نہ ہو، لیکن اللہ تمہیں درگزر کر رہا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جان لیں گے وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیات میں. مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، نہیں ہے ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ. آج تو جھگڑے کر رہے ہیں، کل روز آخرت پتہ چل جائے گا کہ آپ کوئی بھاگنے کی جگہ بھی نہیں. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، تو جو دیے جاؤ تم کچھ بھی. فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی کا ہی فائدہ ہے. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور باقی ہے. لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں. بات تو بالکل سچ ہے اور ہم سب یہ علم رکھتے ہیں کہ دنیا کی یہ جو مال و دولت سب یہیں پہ رہ جائے گا، خالی ہاتھ ہی اللہ کے پاس جانا ہے. ہاں جو آگے اپنے اعمال بھیج رہے ہیں اصل میں وہی ہمارا مال ہے. والذین یجتنبون کبائر الاسم، اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. والفواحش، اور بے حیائی سے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی مومنین اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کام سے، یعنی زنا، لواطت، اور اسی طرح عورتوں کا عورتوں سے ملاپ. ان کی ساری باتیں تو فاحشہ مبینہ ہے. پھر وہ جو اسباب ہوتے ہیں نا، جیسے نظر بازی جو ہے، آنکھوں سے دیکھنا، چوری چھپے دیکھنا، پھر عورتوں اور مردوں کا جو ہے اختلاط، پھر یہ سینما، یہ جتنے بھی لٹریچر ہیں، فحاشی اور یعنی کے اڈے ہیں، میڈیا، یہ ساری چیزیں یہ فواحش میں شامل ہیں. یعنی ان سے آغاز ہوتا ہے اور جا کے انجام جو ہے وہ زنا پر پہنچتا ہے. تو اللہ کے مومن بندے ان فواحش سے بھی دور رہتے ہیں. اور جب ان کو کوئی غصہ آتا ہے تو وہ بے شک وہ طاقت بھی رکھتے ہیں کہ کسی کو پکڑ سکیں، اس کے باوجود وہ معاف کر دیتے ہیں. والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے قبول کر لیا اپنے رب کی بات کو. واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا. وامرهم شورى بینہم، اور ان کے آپس کے معاملات باہم مشورے سے ہوتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے جو دیا ہم نے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی ایسے مومن فواحش سے بھی دور رہتے ہیں، کبائر سے بھی دور رہتے ہیں، غصہ بھی نہیں کرتے، اپنے رب کی شریعت کو مان چکے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں. اور مومن اپنے اجتماعی امور میں مشورہ بھی لیتے ہیں. اور یاد رکھیں مشورہ صرف انہی امور میں لیا جا سکتا ہے جہاں قرآن و حدیث موجود نہ ہو. جہاں قرآن و حدیث موجود ہے تو مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے، قرآن و حدیث پر عمل ہوگا. لیکن یہ عموماً تدبیری امور میں ہوتا تھا کہ جنگ مدینہ کے اندر لڑی جائے یا باہر لڑی جائے، یہ جنگ جو ہے اس کے لیے رستہ کون سا اختیار، تدبیری امور میں آپ ان سے مشورہ کریں. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ امیر جو ہے ہر ایک کے مشورے کے پیچھے لگ جائے. پھر امیر جس چیز کو بہتر سمجھے وہ اس پر عمل کر سکتا ہے. والذین اذا اصابهم البغی، اور وہ لوگ کہ جب ان کو پہنچتی ہے کوئی زیادتی، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ جھکے دبے جاتے ہیں اور ظالم جس طرح چاہے ان کے اوپر ظلم و ستم کریں، نہیں، وہ ان کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدلہ لینے کی قوت پائیں تو ان سے بدلہ بھی لے لیتے ہیں.
تاکہ آئندہ ظالم جو ہے ان کے اوپر ظلم نہ کرے. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہی ہے. فمن عفا، تو جس نے معاف کر دیا، واصلح، اور اصلاح کر لی، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے. انہ لا یحب الظالمین، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اور برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی، یعنی پہلی تو اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا یہ تو برائی ہے، اگر بدلے میں آیا ہے تو یہ برائی نہیں ہے، تو عدل ہے، لیکن اتنا ہی کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی ایک تھپڑ کا جواب 2 سے دے گا تو اب یہ دوسرا جو ہے ایک تو عدلے بدلے میں پورا ہو گیا، اب ادھر سے زیادتی ہو گئی تو یہ کیا ہو جائے گا، اب یہ ظالم ہو جائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور البتہ جس نے بدلہ لے لیا اپنے ظلم کے بعد، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان پر کوئی راہ نہیں، یعنی اس نے تو برائی کا جواب بدلے سے دیا ہے تو اس لیے اس پر کوئی گناہ نہیں. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، بے شک راہ تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور وہ سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق. اولئک لہم عذاب علیم، یہ لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو اینٹ کا جواب پتھر سے دے تو اب یہ ظالم ہے، ہاں تو ایسے ظالم جو زمین میں ناحق سرکشیاں کر رہے ہیں اور کمزوروں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، انہیں دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جس نے صبر کر لیا اور معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو ہمت کے کاموں میں سے ہے. دل جگر والے ہی لوگ جو ہیں، کسی کوئی اگر ہمارے اوپر زیادتی کرے، ہم صرف اس زیادتی کو جو ہے برداشت کر جائیں اور پھر معاف بھی کر دیں تو یہ دل گردے کا کام ہے. ہمت والے لوگ ہی ایسا کرتے ہیں. اور بات یہ ہے، یہی اصل تبلیغ کی حقیقت ہے کہ اگر کوئی آپ سے برائی کر رہا ہے، آپ نے آگے سے اچھائی کر دی تو اس دوسرے تک کیا پہنچ گیا، اسلام کی نعمت جو ہے وہ دوسرے تک پہنچ گئی. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ولی، کوئی دوست اس کے بعد. وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تو دیکھے گا ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، یقولون، تو وہ کہیں گے، هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا نکلنے کی، واپس لوٹنے کی کوئی راہ ہے. وَتَرَاهُمْ يَعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور آپ دیکھیں گے انہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے اس پر، خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، وہ جھکے ہوئے ہوں گے ذلت کے مارے، يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، وہ دیکھیں گے کنکھیوں سے. وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، بے شک نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈالا. وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے اہل کو بھی، یوم القیامہ، قیامت کے دن. الا خبردار، ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظالم تو ہمیشگی کے عذاب میں ہے. یعنی آج تو قیامت مانگتے ہیں، کل جب جہنم پر پیش کیے جائیں گے تو آنکھیں ہی بند کر لیں گے. جیسے کبوتر جو ہے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے تو بلی اسے چھوڑ نہیں دیتی ہے، اسی طرح یہ پہلے تو آنکھیں بند کریں گے، پھر گھبرا جائیں گے، پھر کنکھیوں سے دیکھیں گے، لیکن اب اس جہنم سے یہ بچ نہیں سکتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو بڑے خسارہ میں ڈالا. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی دوست، کوئی بھی ولی، يَنْصُرُونَهُمْ، جو ان کی مدد کریں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی راہ. استجیبوا لربکم، قبول کر لو اپنے رب کی بات کو، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، کہ آ جائے وہ دن نہیں ہے ٹلنا اس کے لیے اللہ سے. ما لکم من ملجأ یومئذ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی جائے پناہ اس دن. وما لکم من نکیر، اور نہیں تمہارے لیے کوئی ناگواری. یعنی اس دن کی تیاری کر لو، جب دن آ جائے گا تو وہ ٹالا نہ جائے گا، پھر کوئی جائے پناہ نہ ملے گی اور تمہیں ناگواری، غصہ کرنے کا بھی موقع نہ ملے گا. فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ اعراض کر لیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو نہیں ہم نے بھیجا آپ کو ان پر نگران. إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، نہیں ہے آپ پر مگر پہنچا دینا. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو اپنے پاس سے رحمت، فَرِحَ بِهَا، تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے. وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو پہنچے کوئی دکھ، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بے شک انسان ناشکرا ہے. یعنی جب رحمتیں ملتی ہیں، مال و دولت، خوشحالی، پھولے نہیں سماتا، اور اگر دکھ مل جائے شامت اعمال کی وجہ سے، پھر اتنا مایوس ہو جاتا
ہے سخت سست باتیں اللہ کے بارے میں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے۔ یعنی یہ بھی کسی کے بس میں نہیں، اختیار میں نہیں۔ جسے چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا چلا جائے وہ بیٹا نہیں لے سکتا، اور جسے چاہے بیٹے ہی بیٹے ملے ہاں وہ بیٹیاں نہیں لے سکتے۔ لوط علیہ السلام باوجود اس کے کہ پیغمبر تھے لیکن بیٹیاں ہی بیٹیاں اللہ نے، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ یہاں تو اختیار نبیوں کا نہیں چلتا اور تم نے اختیارات جو ہے وہ غیروں کو سونپ رکھے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا ملا کر دے دے انہیں بیٹے اور بیٹیاں۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور کر ڈالے جسے چاہے بانجھ۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ یا جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں ملے جلے دے دے اور بانجھ کر دے جس کو چاہے، تو دنیا کے سارے ڈاکٹرز بھی مل کر اس کو بچہ عطا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اختیار جس کا چل رہا ہے کارساز تمہارا وہی ذات ہے۔ وما کان لبشر، اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کہ کلام کرے اس سے اللہ تعالیٰ مگر وحی کے ذریعے۔ او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے۔ او یرسل رسولا، یا وہ بھیج دے کوئی فرشتہ۔ فیوحی باذنہ، تو وہ وحی کر دے اس کے حکم کے ساتھ۔ ما یشاء، جو وہ چاہے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ بلند ہے حکمت والا۔ اور وحی کی یہ ساری شکلیں جو ہیں کسی نہ کسی نبی کو ملی، یعنی اللہ جبریل امین کو اتارتا ہے پیغام دے کے جو نبیوں کے دل پر اترتا ہے، پھر اللہ کی بات نبیوں کو یاد ہو جاتی ہے۔ یا پردے کے پیچھے سے اللہ کلام تو کرتا ہے، اللہ کی شکل اللہ کی صورت کو دیکھ نہیں سکتا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام کیا۔ یا اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ کسی انسانی شکل میں بھیج دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ آپ پر وحی کیسی آتی ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی تو گھنٹے کی جھنکار کی مانند آتی ہے اور یہ وحی میرے اوپر بڑی سخت ہوتی ہے، پھر جب فرشتے کی کہی ہوئی بات مجھے یاد ہو جاتی ہے تو یہ وحی موقوف ہو جاتی ہے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ مجھ سے وحی لکھوا رہے تھے، آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی، بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ساتھ، آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی۔ جب آپ پر وحی کے آثار نمودار ہوئے تو اتنا بوجھ ہو گیا کہ مجھے ڈر لگا کہ میری ران نیچے سے ٹوٹ جائے گی، اور اگر آپ کسی جانور پر سوار ہوتے، اونٹنی وغیرہ پر، اور وحی آ جاتی تو بوجھ کے مارے وہ اونٹنی جو ہے وہ زمین پر بیٹھ جاتی۔ یہ وحی کا بھار ہر بندہ نہیں اٹھا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کی قابلیت عطا کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک وحی اپنے حکموں میں سے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، آپ تو جانتے ہی نہ تھے کتاب کیا ہے، وَلَا الْإِيمَانُ، اور نہ ہی ایمان کو آپ جانتے تھے، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، لیکن ہم نے اسے کر دیا نور، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جسے ہم چاہتے ہیں، مِنْ عِبَادِنَا، اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک تو البتہ راہ دکھاتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی اسی طرح ہم نے میرے محبوب آپ کو بھی وحی کے لیے چن لیا ہے۔ اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، آپ اتنا تو ضرور جانتے تھے کہ یہ بت ٹھیک نہیں ہے، ایک اللہ جو ہے وہی اکیلے نظام چلا رہا ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے، لیکن کس انداز میں ہونی چاہیے اور اس ایمان کے اور کیا کیا تقاضے ہیں، اے میرے محبوب آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے پہلے آپ کو بتائے اور اس کے بعد اللہ نے آپ کے ذریعے آپ کی امت کو بھی یہ تقاضے پہنچا دیے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، راستہ اللہ کا ہی ہے، وہ جو اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ الا خبردار، الی اللہ تسیر الامور، اللہ کی طرف سب امور کا انجام ہے یا ان کو لوٹنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کھلی کتاب کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اسے عربی قرآن بنایا،
لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ ام کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے ہمارے پاس، البتہ بلند اور حکمت والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین ہے یہ لوح محفوظ میں ہے، اور سارے ادیان کا ایک ہی جو ہے اس میں ایک ہی چیز ہے، لا الہ الا اللہ۔ سارے نبیوں کا ایک ہی دین ہے، پھر بوقت ضرورت اللہ تعالیٰ نے یہی باتیں جو ہے لوح محفوظ سے نبیوں پر نازل کی۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، کہ ہم بیان کرنا چھوڑ دیں گے تم سے اس ذکر کو درگزر کرتے ہوئے، ان کنتم قوم مسرفین، کہ تم اسراف کرنے والی قوم ہو، یعنی تم مذاق اڑا رہے ہو اور تم جو ہے مطالبے کر رہے ہو کہ معجزہ دکھا دو، کبھی آپ کے ساتھ سمجھوتا کرنے آ جاتے ہو، کبھی دھمکیاں دیتے ہو، آنکھیں دکھاتے ہو، تو کیا ہم یہ ذکر اتارنا چھوڑ دیں گے تمہاری وجہ سے؟ نہیں نہیں، یہ ذکر ضرور اترے گا، اور قیامت تک کئی سعید روحیں جو ہیں وہ اس ذکر کو سمجھیں گی۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی ہم نے بھیجے نبی، فی الاولین پہلوں میں، وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍّ، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی نبی، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو ہم نے ہلاک کر دیا جو زیادہ شدید تھے ان سے پکڑ کے اعتبار سے۔ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور جاری ہو گئی مثال پہلوں میں، یعنی یہ تو کچھ بھی نہیں، وہ جو ان سے زیادہ مالدار تھے، شان و شوکت والے تھے، پکڑ میں بڑے سخت تھے اور جسامت کے اعتبار سے بھی بڑے مضبوط تھے، عاد و ثمود، ہاں اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ کفار کیا چیز ہیں جو آج آپ کی بات نہیں مانتے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، پیدا کیا ہے انہیں غالب جاننے والے نے۔ یہ ہے جی کافر کا عقیدہ۔ جب ان سے پوچھا جاتا، ابو جہل کا عقیدہ، جب اس سے پوچھا جاتا یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، تو وہ کہتا غالب جاننے والے نے پیدا کیا۔ اور آج بھی آپ کسی عیسائی سے پوچھیں کہ آسمان کس نے پیدا کیا، تو کیا وہ کہے گا کہ عیسیٰ نے پیدا کیا؟ وہ کہے گا اللہ نے پیدا کیا۔ کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی بھی کافر سے جنہیں آج ہم کافر سمجھتے ہیں، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر کیوں چلے گے جہنم میں؟ سوچئے اس بات پر، اور یہ قرآن ہمیں یہی بات دکھانے کے لیے آیا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے اختیار غیروں میں بانٹے تھے، اس وجہ سے جہنم ملی، اللہ کو مان کر بھی جہنم ملی۔ اگر آج مسلمان بھی یہی کام کر رہا ہے، اللہ کو مان کر بھی اختیار اس کے غیروں میں بانٹ رہا ہے، تو پھر وہ دیکھ لے کہ کہاں جائے گا۔ الذی جعل لکم الارض، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو مہدن، پنگھوڑا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور کر دیا تمہارے لیے اس میں راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ اور زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور اسی طرح زمین اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کل فی فلک یسبحون، سب کے سب فلک میں تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ لیکن انسان دیکھیں بالکل ایک پنگھوڑے کی مانند، بچہ کتنے آرام سے پنگھوڑے میں سو جاتا ہے، کیونکہ اس کی چال میں یکسانیت ہوتی ہے۔ یہ زمین بھی پنگھوڑا ہے، اپنے محور کے گرد بھی اور سورج کے گرد بھی، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا اس کی چال میں یہ یکسانیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات نے۔ والذی نزل من السماء ماء، اور وہ ذات جس نے اتارا آسمان سے پانی، بقدر ایک اندازے کے ساتھ، فانشرنا بہ بلدۃ میتا، پھر ہم نے زندہ کر دیے اس کے ساتھ مردہ شہر کو، کذالک تخرجون، اسی طرح تم زندہ کر لیے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے۔ یعنی اللہ نے ایک دم سے، سمندر کتنا بڑا، 3 حصے سمندر ہے پانی زمین پر، 1 حصہ پانی ہے، سارے سمندر سے اٹھے نا بخارات، اور سارے بخارات بادل بن کے نیچے آ جائے نا، تو زمین کے اوپر کیا ہو جائے؟ پانی ہی پانی ہو جائے۔ لیکن اللہ ایک اندازے کے ساتھ دیتا ہے، جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ انسان کی معاشی زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جب تمہیں اتنا کچھ دے رہا ہے، اور تمہاری جو ہے صحت کے موافق دے رہا ہے، تمہاری طبیعت کے موافق دے رہا ہے، اور پھر مردہ شہروں کو زندہ بھی کر رہا ہے، لہلہاتے کھیتوں میں بدل رہا ہے، تو کیا تمہیں مارنے کے بعد اللہ زندہ نہیں کر سکتا؟ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ ذات جس نے سب جوڑوں کو پیدا کر دیا، وجعل لکم من الفلک، اور بنا دیا تمہارے لیے کشتیوں سے، والانعام، اور جانوروں سے، ما ترکبون، جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ یعنی خشکی میں تو جانوروں پر سوار ہو جاتے ہو، لیکن جب سمندر میں جانا ہوتا ہے تو تمہیں اللہ نے کشتیاں عطا کر دی، اور وہ طبعی قوانین پانی کو سمجھا دیے جو تمہاری کشتیوں کو اٹھا کے تمہیں دور دراز علاقوں میں لے جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تمہاری خدمت پر لگا رکھی ہیں، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم سیدھے ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ ان کی پشتوں پر،
ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو، اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر برابر سوار ہو جاؤ، وتقولوا، اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کیا ہمارے لیے اس کو، وما كنا له مقرنین، اور ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے، وإنا إلی ربنا لمنقلبون، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پھر جانے والے ہیں۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی پشتوں پہ سوار کر دیا، کبھی کوئی بکری اونٹ پر سوار نہیں ہوئی، ہمیشہ انسان ہی اونٹوں پر اور کشتیوں پر جو ہے یہ سوار ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے مسخر کی، جبکہ ان جانوروں کو تم قابو نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سواری اختیار کرتے ہاں تو اس وقت آپ کون سی دعا پڑھتے تھے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، یعنی ان سفروں میں بھی تم اس بات کو یاد رکھو کہ تم صرف مسافر ہی ہو، اور ایک روز تمہارا سفر جو ہے وہ آخرت کا بھی ہونے والا ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ بات یاد رکھ لے تو وہ کبھی بھی گناہ کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے مقرر کیے اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ہی حصہ، ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے کھلا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ہے اوصاف اختیار غیروں میں بانٹنے شروع کر دیے، جبکہ ان غیروں کو پیدا کس نے کیا تھا؟ اللہ نے۔ عیسیٰ کو پیدا تو اللہ نے کیا، تم نے عیسیٰ کو اللہ کا ہی بیٹا بنا دیا، اسی کا جز بنا دیا، کسی نے فرشتوں کو اس کا جز بنا دیا، کسی نے عزیر علیہ السلام کو، کسی نے اللہ کے اختیار غیروں میں بانٹ دیے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، یا پکڑی ہے اس نے جو اس نے پیدا کیا بیٹیوں کو، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا، یعنی بیٹے اور بیٹیاں پیدا تو اللہ نے کیے لیکن بیٹیاں اس نے اپنے لیے چن لی، اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ اور اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب خوشخبری دیا جاتا تھا ان میں سے کوئی ایک ساتھ اس کے جو وہ بیان کرتے ہیں رحمان کے لیے مثال، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وہ قزیم، وہ غم سے بھر جاتا تھا۔ رحمان کے لیے تو بیٹیاں کہتے ہو، اور جب تمہیں کوئی بیٹی کی خوشخبری سنائے کہ تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے، فوراً چہرے پہ سیاہی چھا جاتی، غم سے بھر جاتا کہ اس کے ہاں بیٹی ہو گئی۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا وہ جو پلی بڑی زیورات میں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ جھگڑے کے وقت اپنا مدعا بھی بیان نہیں کر سکتی، یعنی اللہ کے لیے وہ کمزور سی مخلوق چنتے ہو، اور میدان کے مرد بہادر اپنے لیے بیٹے، اور عورتیں بیچاری جو زیورات کو پسند کرتی ہے ان کی ساری زندگی زیورات میں ان کی جانیں اٹکی ہوتی ہیں، اور جب لڑائی جھگڑا کرے نا تو صرف شور و غل ہی کر سکتی ہیں، کوئی کام کی بات اس وقت انہیں یاد نہیں آتی، اور غیر متعلقہ باتیں اتنی کریں گی طوفان اٹھا لیں گی، بعد میں سوچیں گی کہ اوہو بات تو یہ کرنی چاہیے تھی، عقل انہیں بعد میں آتی ہے۔ ایسی کمزور سی مخلوق اللہ تعالیٰ کی، وہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے ٹھہرایا فرشتوں کو وہ جو رحمان کے بندے ہیں مونس، اشہدوا خلقہم، کیا وہ حاضر تھے ان کی پیدائش کے وقت، ستکتب شہادتہم، ان کی اس گواہی کو لکھا جائے گا، ویسألون، اور ان سے پوچھا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ کیا یہ اس وقت موجود تھے جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور انہوں نے ان کی سیکس دیکھ لی کہ یہ مونس ہے؟ یہ گواہی دیں، کوئی دلیل دیں، اور اگر ایسا نہیں ان سے قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لو شاء الرحمن، اگر رحمان چاہتا، ما عبدناہم، ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ما لہم بذالک من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس کا کوئی علم، انہم الا یخرصون، نہیں ہے وہ مگر کیا سرایاں کرتے ہیں۔ یعنی گمراہ تو خود ہوئے، ذمہ داری اللہ پہ ڈال دی، اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے، اللہ چاہ رہا ہے تو ہم ایسا کر رہے ہیں، یعنی مشیت کا سہارا لیا، اور انسان ہے ہی بڑا چلاک، جب اس کے گھر چوری ہو جائے نا اس وقت مشیت کا سہارا نہیں لیتے کہ اللہ نے چاہا تھا تو ہی چور آیا نا، جو اللہ نے چاہا وہ لے گیا، ہاں اس وقت نہیں کہیں گے، اس وقت کہیں گے ان چوروں کو پکڑو، یہ کیوں آئے، لیکن اب کہتے ہیں اللہ چاہ رہا ہے تو ہم بتوں کی پوجا کر رہی ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، یا ہم نے دی انہیں کوئی کتاب اس سے پہلے، فہم بہ مستمسکون، وہ اس کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں، یعنی ایسی باتیں کسی کتاب میں لکھی ہیں، کتاب دلیل ہوتی ہے نا، یا کوئی ان کے پاس کتاب ہے جسے یہ بڑی مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں تو وہ کتاب لائیں دکھائیں۔
بل قالو، بلکہ انہوں نے کہا، انا وجدنا آباءنا، بے شک ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، علی امتین، ایک دین پر، ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر راہ پائے ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں۔ کتاب تو تھی نہیں، دلیل کیا دی؟ باپ دادا ایسا کرتے تھے، ظاہر ہے باپ دادا تھے، بڑے تھے، بڑے علم والے تھے، ہوگی نا ان کے پاس کوئی دلیل، اسی لیے تو وہ کر رہے تھے۔ آج بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں، اتنے بڑے مولوی نے فتویٰ دیا، ہوگی نا ان کے پاس کوئی دلیل، بھائی جو ہوگی وہ سامنے لائیں، یا صرف محض تم تقلید ہی کر رہے ہو اپنے بڑوں کی۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح ہم نے جو بھیجا آپ سے پہلے بستیوں میں کوئی ڈرانے والا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا، إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، بے شک ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم ان کے نقش قدم کی اقتدا کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے رسولوں کو بھی دلیلیں کیا دی گئیں؟ یہی دلیل کہ باپ دادا ایسا کرتے آئے ہیں، حالانکہ باپ دادا ہی اگر گمراہ ہو تو پھر بھی، یعنی وہ کنویں میں چھلانگ لگائیں گے تو تم بھی پیچھے چھلانگ لگاؤ گے۔ دنیا میں تو کوئی ایسا نہیں کرتا، باپ لگائے نا کنویں میں چھلانگ تو بولیں گے کہ ابا جی کیا کر رہے ہیں، ابا جی ایسے نہ کریں، لیکن دین کے معاملے میں بولیں گے ابا جی ایسا ہی کرتے تھے، اس لیے ہم نے وہی کچھ کرنا ہے جو باپ دادا کرتے تھے۔ کالا کہا، اولو جئتکم بیہدا، کیا اگرچہ کہ میں لے آؤں زیادہ ہدایت والی، مما اس سے جو وجدتم علیہ آباکم، جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ قالو، تو انہوں نے کہا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، بے شک ہم ساتھ اس کے جو تم بھیجے گے ہو انکار کرنے والے ہیں۔ اب کہا کہ اگر میں تمہیں ایک کتاب دے دوں جو زیادہ ہدایت والی کتاب ہو، جو پورا امن تمہیں دیتی ہو، اور تمہارے باپ دادا کی رسم و رواج کی نسبت وہ پورا امن ہو، تو کیا تم اس پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، آپ کی بات ہی نہیں ہم نے سننی، ہم بس باپ دادا کا دین سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں، ہمیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔